السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان دنوں میں غیر شادی شدہ تھی۔ گریجویشن کے بعد تعلیم کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا، کوئی دوسرا مشغلہ نہ تھا، گھر کے کام کاج میں خود کو مصروف کر لیا۔ جو وقت بچتا رسالے وغیرہ پڑھنے میں گزار دیتی۔ میری کوئی سہیلی نہ تھی، کالج کی سہیلیاں کالج میں رہ گئیں۔ محلے میں کوئی ایسی لڑکی نہ تھی جس کو دوست بناتی، تبھی ہمارے گھر کوئی لڑکی نہ آتی اور نہ ہی میں کسی کے ہاں جاتی تھی۔ خوشی غمی میں امی جان ہی محلے داری کو نبھاتی تھی۔ ایک دن صحن میں بیٹھی موسم سرما کی کومل دھوپ سے لطف اندوز ہو رہی تھی کہ اچانک ایک لڑکی ہمارے گھر آ گئی۔ اسے کبھی نہ دیکھا تھا، یوں بے دھڑک آتے دیکھا تو حیرت ہوئی، یہ کون ہے؟ میں سراپے سوال نشان بن چکی تھی۔ میں نیما ہوں، پورا نام نعیمہ ہے، آپ بھی نیما کہہ سکتی ہیں۔ کچھ لوگ بڑے بے باک اور نڈر ہوتے ہیں، پہلی ملاقات میں کھل جاتے ہیں۔ اس کے انداز مخاطب میں بھی کمال اپنائیت تھی، جسے مجھے برسوں سے جانتی ہو۔ آؤ بیٹھو، میں نے چارپائی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ بے تکلفی سے براجمان ہو گئی۔ آپ کے سامنے والا گھر لیا ہے؟ برائے فروخت تھا نا؟ ہاں، کافی عرصے سے بکنے کو تھا۔ چلو اچھا ہوا آپ لوگ آ گئے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں؟ ہم کافی لوگ ہیں، یعنی امی ابو اور 5 بہن بھائی۔ واہ، پھر تو خوب رونق رہے گی۔ ہماری گلی کب سے سونی پڑی تھی۔ وہ ہنس دی۔ اتنے میں امی آ گئیں۔ میں نے نیما کا تعارف کروایا، وہ بھی خوش دلی سے پیش آئیں۔ بولیں، نیا پڑوس ہے، اچھے پڑوسی ہوں تو جگہ جنت بن جاتی ہے ورنہ جہنم۔ آنٹی فکر مت کریں، ہم آ گئے ہیں تو یہ مقام جنت جیسا ہی لگے گا آپ کو۔ جہنم کو بھول جائیے، ہم عذاب دینے والے لوگ نہیں۔ ہاں بیٹی، شکر ہے۔ نیما کو چائے تو پلاؤ ساجدہ۔ امی نے مجھ سے کہا، نہیں آنٹی میں چائے نہیں پیتی۔ تکلف نہ کرو بیٹی، میں تکلف کرنے والی نہیں، سچ کہتی ہوں، جب سے پیدا ہوئی ہوں آج تک چائے بھی چکھی نہیں ہے۔ امی ابو ہم بچوں کو چائے سے منع کرتے ہیں، کہتے ہیں دودھ جتنا مرضی پیو مگر چائے نہیں ورنہ رنگت کالی ہو جائے گی۔ ٹھیک کہتے ہیں، بچوں کو چائے نہیں پینی چاہیے۔ میں نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی، لیکن مجبوری ہے نا، ہمارے یہاں جو دودھ والا دودھ کے نام پر سفید پانی لاتا ہے اسے پینے کو کس کا دل چاہے گا؟ خاطرداری رہنے دو آپی جی، آج تو ویسے ہی آ گئی ہوں، پھر آؤں گی تو کچھ کھا پی کر جاؤں گی۔ وہ تھوڑی دیر بیٹھ کر چلی گئی مگر اپنا خوشگوار تاثر چھوڑ گئی تھی۔ اس نے مجھے آپی کہا تھا تو صحیح کہا تھا۔ میں اب 28 سال کی ہو چکی تھی جبکہ وہ FA کی طالبہ تھی۔ بہت جلد ہم میں انڈرسٹینڈنگ ہو گئی۔ عمر میں چھوٹی تھی مگر دوستوں کی طرح ملتی تھی۔ یوں تو کافی شوق و چنچل لیکن سوچ پختہ تھی، تبھی ہماری ذہنی ہم آہنگی ہو گئی۔ وہ تقریباً روز ہی آنے لگی۔ بڑی بہن سے اس کی نہ بنتی تھی، بھائی بھی بڑے تھے، شاید تنہائی محسوس کرتی تھی، میرے ساتھ وقت گزار کر خوش ہوتی، مجھے بھی اچھے لگنے لگی اور دل کی اس کے ساتھ لگ گیا تھا۔ نیما خوبصورت نہ تھی مگر اس کی شخصیت دلکش تھی، پر اعتماد اور خوشگوار باتونی لڑکی۔ نقوش تیکھے تھے مگر رنگت سانولی۔ اسے خود کو بنانے سنوارنے کا بھی شوق تھا۔ آتے ہی کہتی، آج نیا سٹائل دیکھا، آؤ جوڑا بنا کر دکھاؤں، پھر بال بنانے لگتی۔ کالج سے آ کر اپنے گھر کھانا کھاتی اور بس تھوڑی ہی دیر آرام کرتی، پھر میرے پاس آ جاتی۔ کالج میں کیسے دن گزرا وہ بتاتی تو اس کی باتیں سن کر لطف آتا۔ میں اپنے طالب علمی کے زمانے کو یاد کرنے لگتی۔ اس کا انداز گفتگو شگفتہ تھا، بوریت دور ہو جاتی تھی۔ نیما کی عمر کی لڑکیوں میں خاص موضوع بہت مقبول ہوتا تھا، وہ بھی اکثر کسی نہ کسی لڑکی کی محبت کا قصہ مزے لے لے کر سناتی اور پھر ان لڑکیوں پر خوب ہنستی جو محبت کے چکروں میں خوار ہوتی تھی۔ یہ لڑکیاں نیری احمق ہیں، جب پڑھائی سے جی چرانا ہو تو محبت میں مبتلا ہو کر آئے بھرنے میں قیمتی وقت برباد کر دیتی ہیں۔ نفرت ہے مجھے ایسی لڑکیوں سے۔ یہ ماں باپ کے ساتھ کہاں کا انصاف ہے آپی؟ ٹھیک کہتی ہو نیما، میں بھی اس کے ہاں میں ہاں ملاتی۔ محبت کا مارا بس ایک قیدی ہوتا ہے، اپنی سوچوں کا قیدی۔ محبت انسان کو بیکار کر دیتی ہے، یہ آدمی کو اذیت دیتی ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو محبت راحت دیتی ہوگی، پھر بھی یہ احمق جان پر کھیل جاتے ہیں۔ تہیا کر لیا ہے میں نہ کبھی کسی سے محبت کروں گی۔ میں اس کو چھیڑتی اور وہ روٹھ کر اٹھ جاتی۔ ایک دن کالج سے آئی تو خاموش تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ پوچھتی اس نے خود بتا دیا، آپی آج بہت برا دن تھا، پتہ ہے کیا ہوا؟ ایک لڑکی سونیا جو کچھ دنوں سے میرے ساتھ بیٹھتی تھی، میں نے انگلش کے پیریڈ میں اس کی کتاب اٹھائی تو اچانک اس میں سے ایک تہہ کیا ہوا کاغذ گر گیا۔ میں نے وہ اٹھا کر کھول لیا،
جانتی ہیں کیا تھا؟ وہ ایک لڑکے کا خط تھا۔ اسے ستانے کو میں نے کھڑے ہو کر بلند آواز سے وہ خط پڑھنا شروع کر دیا۔ ساری کلاس نے خوب کہکے لگائے اور اس کا مذاق بنایا۔ وہ روحانسی ہو رہی تھی کہ ایک بدتمیز لڑکی نے خط میرے ہاتھ سے جھپٹ لیا اور جا کر میڈم کو دے دیا۔ بس پھر کیا تھا، سونیا کی تو پرنسپل کے سامنے پیشی ہو گئی اور بعد میں پتہ چلا کہ اسے کالج سے نکال دیا گیا ہے۔ وہ بہت روئی۔ تب مجھے بہت افسوس ہوا کہ مجھ سے کیسی خطا سرزد ہو گئی ہے، اس کو میری وجہ سے کالج سے نکال دیا گیا تھا۔ وہ جاتے ہوئے میرے پاس آئی اور بولی، نیما خدا کرے تیرے ساتھ بھی ایسا ہو اور تو بھی پورے کالج میں بدنام ہو۔ اس نے بد دعا دی تو میرا دل کانپ گیا۔ سبھی کہتے ہیں دکھے ہوئے دل سے نکلی ہوئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ تبھی پریشان ہوں، کہیں خدا نہ خواستہ اس کی بد دعا مجھے لگ جائے تو میرا کیا ہوگا آپی؟ چھوڑ نیما، جو ہونا تھا ہو گیا۔ تمہارا ارادہ اس کو کالج سے نکلوانے کا تو نہ تھا آپی؟ وہ لڑکی بہت اچھی تھی، اگر اس کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے تو میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سوچ کر دل کانپ رہا ہے۔ میرے لیے یہ ایسی بات نہ تھی جس کو میں اپنے ذہن پر سوار کرتی، لیکن نیما کو پریشان دیکھ کر مجھ پر انجانہ سا خوف طاری ہو گیا۔ نیما نے آج کے واقعے کا بہت گہرا اثر لیا تھا۔ وہ کہتی تھی محبت کی قدر کرنے والوں اور اس کو زندہ رکھنے والے احمق ترین لوگ ہوتے ہیں۔ آج ایک ایسی لڑکی کے دل آزاری پر آنسو بہاتے ہوئے خود بھی احمق لگ رہی تھی۔ میرے سنبھالنے پر اس نے اپنا موڈ ٹھیک نہ کیا اور افسردہ سی گھر کو چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد کافی دیر تک میں سوچتی رہی اور کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکی، کیونکہ بات مجھ سے میرے متعلق بھی نہ تھی تو میرے لیے اتنی زیادہ اہم بھی نہیں تھی۔ اس بات کو کافی دن گزر گئے۔ وقت نے اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے میرے اور نیما کے ذہن سے اس یاد کے تمام نشان مٹا دیے۔ ہم پہلے کی طرح ہنسی مذاق کرنے لگے، لیکن تقدیر نے شاید کچھ اور ہی فیصلہ کر لیا تھا۔ کچھ ماہ بعد یوں ہوا کہ یکدم اس نے ہمارے گھر آنا بند کر دیا، جبکہ مجھے نیما کے چٹخلوں کی عادت پڑ چکی تھی۔ روز شام کو اس کا انتظار رہتا تھا۔ ایک روز ہماری پڑوسن آئی تو بتایا کہ نیما کے گھر والوں کے ساتھ مکان کا جو برائے فروخت تھا وہ بک گیا ہے اور یہ گھر نیما کی پھوپھی نے خریدا ہے۔ نیما اپنی پھوپھی کے ساتھ ان کا گھر سیٹ کروانے میں لگی ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی پھوپھی کے گھر زیادہ جانے لگی۔ وہاں اس کی ہم عمر کزن تھی، غالباً ان سے دل لگ گیا تھا۔ انہی لڑکیوں سے گھل مل گئی اور مجھے بھلا دیا۔ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ وہ 8 دن بعد آئی۔ تھوڑی دیر کے لیے میں نے شکوہ کیا، یہ ہے تمہاری وفا اور دوستی، اپنوں کو پا کر ہم کو بھلا دیا۔ نہیں آپی، اس نے نہایت گرم جوشی سے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ دراصل وہ فیصلہ باد سے آئے ہیں نا، تبھی نہیں آ پائی۔ وہ ہمارے مہمان تھے۔ گھر تو اب سیٹ ہوا ہے، پہلے تو صفائی ستھرائی ہوتی رہی، رنگ و روغن فرش پر پھیلا ہوا تھا۔ امی جان سب کا کھانا بناتی تھی اور مجھے بھی مدد کرنی پڑی تھی، اسی وجہ سے فرصت نہیں مل رہی تھی۔ نیما نے پھر سے باقاعدگی اس کے ساتھ آنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے لیے صحیح وہ اپنی پھوپھی ذات قدنوں کی باتیں ہمراہ لاتی۔ ایک روز اپنی پھوپھو کو بھی لائی۔ ایک ہی گلی میں گھر تھا، اس نسبت سے وہ بھی ہماری پڑوسن ہو گئی تھیں۔ ان کا نام زرینہ تھا۔ آنٹی زرینہ محبت کرنے والی اور بہت سلجھی ہوئی خاتون تھیں۔ امی کے ساتھ دیر تک باتیں کرتی رہیں۔ ان کے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ ایک بیٹے اور 2 بیٹیوں کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ غیر شادی شدہ بیٹیاں کالج میں پڑھتی تھیں اور بیٹا مقابلے کے امتحان کی تیاری کر رہا تھا، جس کا نام ذوالفقار تھا۔ رفتہ رفتہ آنٹی زرینہ اور امی کی دوستی ہو گئی اور امی بھی ان کے گھر آنے جانے لگیں۔ وہاں میں نے ان کے بیٹے ذوالفقار کو دیکھا، جو خوبصورت اور سنجیدہ سا نوجوان تھا، اور گھر والے اس کو زلفی پکارتے تھے۔ نیما کئی بار مجھے اصرار کر کے اپنے پھپھو کے گھر لے گئی، تبھی میں نے محسوس کیا اس کا کزن اس کو پسندیدہ نظروں سے دیکھتا ہے۔ لیکن نیما ان باتوں سے بے نیاز تھی۔ وہ الڑ سی لاابالی لڑکی تھی، اس کی نظروں کے مفہوم کو نہ جانتی تھی۔ میں نے نیما کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر واضح الفاظ میں نہ کہہ سکی تھی کہ تمہارا کزن تم کو کن نگاہوں سے دیکھتا ہے اور اس کی آنکھیں تم سے کیا سوال کرتی ہیں۔ کچھ عرصے بعد بالآخر زلفی نے نیما سے اظہار محبت کر دیا۔ نیما نے اس بات کو نظر انداز کر دیا، کیونکہ وہ محبت کرنے والوں کو خاطر میں نہ لاتی تھی اور ان کو فضول شمار کرتی تھی۔ اس نے اپنے کزن کی چاہت کو سرے سے اہمیت ہی نہ دی، کیونکہ وہ خود کو احمقوں میں شمار نہیں کرانا چاہتی تھی۔ اب وہ جب بھی آتی زلفی کے تذکرے پر ناک بھویں چڑھا لیتی۔ میں اس کو سمجھاتی کہ اچھا لڑکا ہے اور تمہاری پھوپھو بھی تم کو چاہتی ہے، اگر یہ رشتہ ہو جائے تو اس میں کیا قباحت ہے۔ کہتی میں محبت کی شادی کا داغ ماتھے پر نہیں لگوانا چاہتی،
تبھی زلفی سے بات کرنا بند کر دی۔ آگے جو بڑوں کی مرضی دیکھی جائے گی، مگر محبت، اف، مجھے اس لفظ سے چڑ ہے۔ آپی اتنی بھی انتہا پسند مت بنو۔ میں نے سمجھایا، محبت انسان کی روح کا فطری تقاضا ہے اور کوئی بھی اس جذبے کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتا۔ محبت ایک ایسی بند گلی کی مانند ہے جو انسان کے دل میں ہر وقت موجود رہتی ہے۔ جب کبھی باد صبا کا گزر دل کے دریچوں سے ہوتا ہے تو یہ کلی کھل کر پھول بن جاتی ہے اور اپنے خوشبو سے من آنگن کو مہکا دیتی ہے۔ زلفی نے لاکھ کوشش کی وہ اس سے بات نہ کر لیا کرے، مگر وہ ناکام ہوئی۔ وہ نیما کو کرام نہ کر سکا بلکہ اور زیادہ پریشان ہو گیا۔ جس روز اس کے کزن نے نیما سے اظہار پسندگی کا کیا تھا، وہ سیدھی میرے پاس آئی جیسے میں اس کی گائیڈ تھی۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ وجہ پوچھی تو میرے گلے لگ کر رونے لگی۔ اس وقت وہ اپنی کیفیت کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس کو زلفی سے کوئی پرخاش نہ تھی، وہ اسے برا نہ لگتا تھا، مگر محبت کے بارے میں اپنی کہی ہوئی باتوں سے خجل ہو رہی تھی۔ اسے یاد آتا جب وہ لڑکیوں کی محبت کے بارے میں باتیں سن کر ہنسا کرتی تھی اور ان کا مذاق اڑایا کرتی تھی تو خود سے شرمندہ ہو جاتی۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا نیما؟ کیا تم کو محبت کا بخار ہوا ہے؟ اس نے میری اس بات سے اہانت محسوس کی اور رونے لگ گئی۔ میں اسے روتا دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ اس کی رنگت اڑی ہوئی تھی جیسے اس نے کزن کی محبت کو دل و جان سے مان لیا ہو، مگر اب کسی کے سامنے ہار ماننے پر تیار نہ ہو۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کے ہاتھ ٹھنڈے یخ ہو رہے تھے اور سارا وجود خزاں زدہ پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ میں سمجھ گئی کوئی انہونی اس کے دل پر بیت گئی ہے۔ نیما کو ٹھنڈا پانی لا کر دیا اور پیار سے پوچھا، کس بات کا اتنا اثر لے لیا ہے؟ کچھ بتاؤ۔ تب وہ بولی کہ زلفی نے کہا ہے وہ اس سے محبت کرتا ہے، اگر وہ اقرار بھی کر لے تو اپنی ماں کو رشتے کے لیے کہے گا، ورنہ نہیں۔ میں بے اختیار ہنس دی۔ ارے بیوقوف لڑکی، اس میں تو ایسی کون سی انوکھی بات ہے جو اس قدر گھبرا رہی ہو؟ تم تو بڑی بہادر بنتی تھی، ذرا سی بات پر ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ سیدھی سی بات ہے، اگر وہ تم کو اچھا لگتا ہے تو اس کو ہاں کہہ دو، اور اگر اچھا نہیں لگتا تو سختی سے منع کر دو۔ تم اس کو پسند نہیں کرتی، لہٰذا شادی کا نہ سوچو، وہ پھر بھی نہ سمجھے تو دیکھ لیں گے۔ نیما نے تھوڑی دیر سوچا اور بغیر کچھ بولے چلی گئی۔ چند دن نہ ملی، میں اس کے گھر گئی۔ آنٹی نے بتایا اس کی طبیعت کافی خراب ہے۔ میں اس کے کمرے میں پہنچی تو دیکھا بستر پر پڑی ہے۔ مجھ کو دیکھ کر اٹھ بیٹھی، لگا جیسے کسی بڑی کشمکش کا شکار ہے۔ کیا ہوا ہے تمہیں بھائی؟ میں اپنی عنایت سے پوچھا۔ آپا ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کر پائی ہوں، ہاں کہوں یا نہ کہوں۔ زلفی نے یہ خط لکھا ہے اور کل تک جواب مانگا ہے۔ میں نے خط پڑھا۔ زلفی نے لکھا ہوا تھا، مجھ کو پسند نہیں کرتی تو بتا دو، میں کبھی تم سے رشتے کے بارے میں نہ سوچوں گا، چاہے جان چلی جائے۔ نیما نے سوالی نظر سے مجھے دیکھا جیسے پوچھتی ہو ہاں کہوں یا نہ کہہ دوں۔ صاف ظاہر تھا وہ زلفی کا دل نہ توڑنا چاہتی تھی اور اپنے کیے ہوئے دعووں کو رون ڈالنے سے بھی ہچکچا رہی تھی۔ میں خاموش ہو گئی۔ یہ ان کا خاندانی مسئلہ تھا اور اس کے دل کا معاملہ تھا۔ اگلے دن وہ روتی ہوئی آئی اور بتایا کہ اس کے ساتھ آج کالج میں بہت بری بیتی کیا ہوا ہے۔ میں نے سوال کیا، کچھ بتاؤ گی تو پتہ چلے گا نا۔ میں نے زلفی کے خط کا جواب لکھ کر اپنی بک میں رکھ دیا تھا، بھولے سے وہی بک میڈم کو دے دی۔ انہوں نے خط پرنسپل کو دے دیا۔ پھر میرے ساتھ وہی بیتی جو میری ہم نشست سونیا پر بیتی تھی۔ پرنسپال نے مجھے آفس میں بلا لیا اور اب میں کل سے کالج نہیں جاؤں گی۔ اب احساس ہوا کسی کی بد دعا کتنا بڑا عذاب ہے۔ میں نے گھر میں اس واقعے کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا، بس یہی کہا ہے مجھے اب اور نہیں پڑھنا۔ سنا تھا کہ کوئی وقت قبولیت کا ہوتا ہے، اندازہ نہ تھا سونیا کی بد دعا قبول ہو جائے گی، پوری ہو جائے گی۔ اسے تسلی دینے کے سوا کیا کر سکتی تھی۔ دوسرے دن وہ آئی، میں نے زلفی کے بارے میں بات چھیڑ دی۔ بولی جس کام کی ابتدا ہی میں ذلت اور رسوائی ہو اس کو آگے بڑھانے کو جی نہیں چاہتا۔ اسی رات کے پچھلے پہر محلے میں شور سنا، چھت سے جھانکا، ایمبولینس آئی ہوئی تھی اور آنٹی زرینہ کے گھر سے کسی کو لے کر جا رہے تھے۔ صبح 10-11 بجے کے قریب اطلاع ملی کہ زلفی نے خودکشی کی کوشش کی ہے اور رات اسی کو ہسپتال لے جا رہے تھے۔ ہم سب سکتے میں تھے۔ امی ان کے گھر گئیں۔ ہسپتال سے فون آیا کہ خدا کا شکر ہے زلفی کی جان بچ گئی ہے، ورنہ ماں باپ جیتے جی مر جاتے۔ اسی وقت نیما بھی آ گئی تھی، بہت پریشان تھی۔ رات بھر جاگتے رہنے سے اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ جب پتہ چلا کہ زلفی کی حالت خطرے سے باہر ہے، اس کی سانس میں سانس آ گئی۔ زلفی ٹھیک تھا مگر ابھی تک ہسپتال میں تھا۔ تب وہ ہمارے گھر آئی
बोली, आपी मैं तो सोच भी ना सकती थी कि वो जान पर खेल जाएगा, मैंने तो बस वैसे ही ना कह दिया था। उसने ज़िद की कि मुझे अस्पताल ले चलो। अम्मी से नहीं कह सकती, जाने वो क्या सोचेंगी, अब्बू ने भी कुछ ऐसा वैसा महसूस ना करें। उसकी परेशानी देखकर मैं और अम्मी जुल्फ़ी को पूछने अस्पताल पहुंच गए तो उसको भी साथ ले गए। जुल्फ़ी को देखकर नीमा जी उठी और जुल्फ़ी ने भी इसको देखा तो बिस्तरे अलालत पर चेहरा गुलाबी हो गया, जैसे नई ज़िंदगी मिल गई हो। इस कहानी को लिखने का ये मकसद नहीं, अगर महबूब या महबूबा ना कह दे तो ज़रूर ख़ुदकुशी का हथियार इस्तेमाल किया जाए, लेकिन मकसद ज़रूर है। बात मुँह से निकालते वक्त पहले सोच लेना चाहिए, ऐसा ना हो आज कोई बात हज्जो मत से की जाए और कल अपने ही किए हुए दावे को झुटलाना पड़े। नीमा के हाँ कहने पर फुप्पो ने रिश्ता मांगा तो नीमा के वालिदैन ने बिस्मिल्लाह कहकर हाँ कर दी। तो वो पहले ही जुल्फ़ी को अपना दामाद बनाने की सोचों में गुम थे। उनका कहना था इतना अच्छा और काबिल लड़का नीमा के लिए और कौन मिल सकता है। आज नीमा जुल्फ़िकार के साथ खुशगवार ज़िंदगी गुजार रही है। जब भी मिलती है मुस्कुराकर मिलती है। आपी वाकई मोहब्बत बहुत बड़ी चीज़ है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई अपलोड होने वाली हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।